الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اس وقت ایک خاص موضوع یعنی سال نو کی تقاریب میں جو خدا کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں اس موضوع کے سلسلے میں یہ جلسہ منعقد کیا گیا۔ اس امت پر اللہ تعالیٰ نے ایک اہم ذمہ داری رکھی ہے، وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اچھے کام کا حکم دینا اور بری باتوں سے روکنا۔ اس وقت امت کے اوپر جو حالات ہیں، ان حالات کے اگر بڑے بڑے اسباب دیکھے جائیں تو ان میں سے ایک بڑا سبب اس فریضے کو چھوڑ دینا ہے۔ امت نے اس کام کو چھوڑ دیا۔ آدمی یہ کہتا ہے بھائی کوئی بھی کچھ بھی کر رہا ہوں گا، بھائی اس کا انہیں ذمہ دار ہے۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ دین کی تعلیم یہ ہے کہ روکنے ٹوکنے کے بعد وہ جو بھی کرے وہ ذمہ دار ہے، لیکن اگر روکیں گے ٹوکیں گے نہیں تو سارے کے سارے لوگ ذمہ دار ہیں۔ قرآن اور حدیث میں اس موضوع پر بہت تفصیل سے باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خطبات کی جو کتاب ترتیب دی ہے جمعہ کے، اس کے اندر حضرت نے یہ عبارت لکھی کہ اللہ تعالیٰ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو دین کا قطب اعظم بنایا۔ دین کا قطب اعظم، قطب کس کو کہتے ہیں؟ چکی میں دو پارٹ ہوتے ہیں، نیچے ایک پارٹ ہوتا ہے، اوپر ایک پارٹ ہوتا ہے، بیچ میں ایک لکڑی ہوتی ہے۔ یہ اوپر کا پارٹ جو ٹکا ہوا ہوتا ہے اس لکڑی کی وجہ سے اپنی جگہ پر ٹکا ہوا رہتا ہے۔ اب آج اس کی دوسری شکلیں ہو گئی ہیں، جیسے گرنے میں بھی پارٹ لگے ہوئے ہیں تو اوپر نیچے کے بجائے آزو بازو لگے ہوئے ہیں، لیکن ان دو پارٹوں کے بیچ میں ایک راڈ ہے لوہے کی، وہ اگر ٹوٹ جائے تو پھر وہ پارٹ اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے، مشین کام نہیں کر سکتی۔ چکی کا وہ جو درمیان کا لکڑی کا حصہ ہے، لکڑی کا ہو لوہے کا ہو، وہ اگر ہے اور مضبوط ہے اور اس کے اندر چکی کا پارٹ اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو پھر چکی صحیح طریقے سے گھومے گی، اور اگر وہ ٹوٹ گیا تو چکی گھمائیں گے تو چکی آٹا نہیں پیسے گی، چکی خود ہٹ جائے گی اپنی جگہ سے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اللہ تعالیٰ نے دین کا قطب اعظم بنایا۔ اسی لکڑی کو قطب کہتے ہیں، اس کے اطراف چکی پوری گھومتی، یہ لکڑی نہ ہو تو چکی کام نہیں کر سکتی۔ تو فرمایا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دین میں وہی حیثیت رکھتا ہے جو حیثیت اس لکڑی کی قطب کی ہے۔ امت نے آج اس کام کو چھوڑ دیا۔ ہمارے حضرت محی السنہ مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ
اس محنت کے سلسلے میں بہت زور دیتے تھے حضرت، اور حضرت یہ فرماتے تھے کہ امت نے اس کام کو جزوی طور پر کر رہے ہیں، مگر ہماگیر سطح پر اجتماعی انداز میں جس طرح سے اس کام کو انجام دینا چاہیے امت نے اس کام کو چھوڑ دیا۔ اور احادیث میں ہے کہ اس کام کو جب امت چھوڑ دے گی تو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ لوگوں کو جمع ہونے کے لیے فرمایا، لوگ جمع ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر کے تشریف لائے مسجد میں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حجرے سے کان لگا کر بیٹھ گئی کہ سنیں کہ حضور کیا فرما رہے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد بس مختصر بات بیان فرمائی، اور پھر آپ ممبر سے اتر کے تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا، لوگو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ ان قریب اللہ تعالیٰ تم پر ایسا عذاب مسلط کرے گا کہ پھر تم دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ آج امت دعائیں کر رہی ہے مگر دعائیں قبول نہیں ہو رہی، کیونکہ امت ایک طرف تو دعا کر رہی ہے، دوسری طرف منکرات کا ارتکاب کر رہے ہیں اور منکرات سے روکنے کا کام چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ ایمان والوں کی اور منافقین کی صفات کو تقابلی اسلوب میں ذکر کیا اور فرمایا کہ جو ایمان والے مرد ہیں، ایمان والی عورتیں ہیں، بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور اس دوستی کا اس طرح سے حق ادا کرتے ہیں کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ایک دوسرے کو اچھی بات کا حکم دیتے ہیں، بری بات سے روکتے منع کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ دوسری طرف منافقین کا ذکر فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد منافق عورتیں ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کا تعلق اس قسم کا ہے کہ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، الٹا ہے، برائی کی طرف بلاتے ہیں، بھلائی سے منع کرتے ہیں، اور وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے، کنجوسی کرتے ہیں۔ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ، یہ اللہ کو بھول گئے، اللہ نے انہیں بھی بھلا دیا اپنی رحمت سے، اور یہ اللہ کے نافرمان ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون، ان لوگوں کی طرح مت ہو جو اللہ کو بھول گئے، اللہ نے انہیں بھلا دیا، اپنے آپ سے بے خبر ہو گئے وہ، اور وہ اللہ کے نافرمان لوگ ہیں۔ تو ایمان والے کیسا تعلق رکھتے ہیں، دوستی کیسی رکھتے ہیں؟ اچھی بات بتاتے ہیں، بری بات سے روکتے ہیں۔ منافق کیسی دوستی رکھتے ہیں؟ بری باتوں کی طرف بلاتے ہیں، اچھی باتوں سے روکتے ہیں۔ تو امت نے آج اس کام کو چھوڑ دیا۔ بہرحال اس کام کو انجام دینے کے لیے ایک چھوٹا سا عمل ہے یہ جو ہم کر رہے ہیں، جلسہ کر رہے ہیں، مگر وہی بات یاد آتی ہے حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کی، جو بار بار سناتا رہتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت تشریف لائے تھے، اور اس وقت حیدرآباد میں بعض محلوں میں کچھ ایسے واقعات پیش آئے تھے جو بولنا تفصیل مناسب نہیں ہے، تو ایسے بہت ہی ناپسندیدہ قسم کے واقعات گھریلو زندگیوں میں پیش آئے، اور وہ اخباروں میں چھپ گئے تھے، اور ایک کے بعد دیگرے 2-3 واقعات آ گئے تھے ایسے۔ تو اس وقت وہ بات چل رہی تھی، بہت پہلے کی بات ہے، 10-12 سال تو کم سے کم ہو گئے ہوں گے، 15 سال ہو گئے ہوں گے، اس وقت کی بات ہے۔ تو حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم، اب تو حضرت بہت ضعیف بھی ہو گئے ہیں، پھر بھی گفتگو بہت زبردست جاندار رہتی ہے حضرت کی، اور اس وقت تو حضرت اور توانا تھے۔ تو حضرت تشریف لائے ہوئے تھے، تو اسی پہ بات چل رہی تھی، تو حضرت نے فرمایا کہ اصلاحی کوششیں کرنا چاہیے۔ پھر باتوں میں حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ آپ لوگ جلسے کرتے رہتے ہیں، مگر جن لوگوں میں یہ برائیاں ہیں وہ آپ کے جلسوں میں نہیں آتے، جو آپ کے جلسوں میں آتے ہیں ان میں یہ برائیاں نہیں ہیں۔ اب یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سالنوں کی تقریب کا سناؤ، کون کرتا ہے؟ اس میں سے ہے کوئی؟ نہیں، آپ سمجھتے ہیں ہوں گے کچھ اس میں سے، ایک 10-20-15
25-50 ہوں گے اس میں کچھ. آپ خود غور کریں تو آپ کو لگے گا کہ بھائی اس میں سے کوئی ایک بھی شاید کوئی دور بیٹھا ہوا ہو سکتا ہے سن رہا، کوئی ایک آدھ سن رہا ہوگا، باقی ان میں سے کوئی بھی نہیں کرتا ہوگا، ان حرکتوں کو کرتا ہی نہیں ہوگا. اب جو حرکتیں کرتے ہیں وہ سننے آتے نہیں، جو سنتے ہیں ان میں یہ حرکتیں نہیں ہیں، تو خالی ہم لوگ رو لے کے بیٹھ جائیں گے ابھی. بہرحال فائدے سے خالی نہیں ہے، میں انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہمیں سوچنا ہے. حضرت نے جس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے وہ بات سوچنا ہے. یہ اور یہ اس قسم کی جو بھی برائیاں معاشرے میں آ رہی ہیں، جو لوگ جمعہ میں وقت سے پہلے بیان سننے آتے ہیں ان کے اندر یہ برائیاں نہیں ہیں. جن میں برائیاں ہیں وہ بالکل بہت دیر سے آتے ہیں، سنتے ہی نہیں. وہ عربی خطبہ شروع ہونے کے بعد آتے ہیں، نماز شروع ہونے کے بعد آتے ہیں. حضرت نے اس وقت فرمایا کہ آپ لوگ جلسے کرتے رہتے ہیں مگر جلسوں میں وہی لوگ آتے ہیں. تو پھر ہم نے بھی غور کیا تو دیکھا کہ بڑے بڑے علماء آتے ہیں، بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، بیرون سے بھی مہمان مقرر آ جائیں، اور مشیر آباد میں ایک جلسہ ہو، اور سکندر آباد میں ایک ہو، نامپلی میں ایک ہو، سعید آباد میں ایک ہو، تو آپ دیکھ لیجئے اس میں سے 60-70% سامعین تو مشترک رہتے ہیں. یہاں سے وہاں بھی آ جاتے، وہاں سے یہاں بھی آ جاتے، سمجھے آپ. اور پھر اس کے بعد پورے مجمع میں دیکھو کہ بھائی اکثریت کس کی ہے، تو اکثریت حفاظ کی ہے، علماء کی ہے، دعوتی دینی محنتوں سے وابستہ لوگوں کی ہے، علماء سے جڑے ہوئے لوگوں کی ہے، داڑھی والوں کی ہے، بوڑھے بزرگ لوگوں کی ہے. اور باقی جو نوجوان ہیں وہ کہاں ہیں بھائی؟ کتنے ہیں؟ تو کبھی کسی جلسے میں 10% نظر آ گئے تو آ گئے، باقی کچھ بھی نہیں. بہرحال بہت فکریں کرنے کی ضرورت ہے. اب کیا کرنا ہے، سوچنا ہے. ابھی مولانا فرما رہے تھے کہ دیکھو اللہ نے ہم کو نگران نگہبان بنایا ہے، اپنی اولاد کی فکر کرنا ہے. اور میں بھی جو بات عرض کرنا چاہ رہا تھا، دیکھو بھائی ایک تو ہے وقتی مرہم، ایک ہے بنیاد سے علاج. اب وقتی طور پہ جو مرہم لگانا ہے، آپریشن کرنا ہے، وہ ہے بھائی جو لوگ مبتلا ہو رہے ہیں ان کو روکنا ہے، بولنا ہے، بتانا ہے، برائی کے متعلق احساس پیدا کرنا ہے ان کے اندر. لیکن جو بنیادی کام ہے وہ نیچے سے اپنی نسل کی، اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے. یہ جو کلچر آ رہا ہے یہ کہاں سے آ رہا؟ بچہ 8ویں 10ویں 12ویں جماعت میں پہنچنے کے بعد آپ بچے کو بول رہے ہیں یہ سب کاما نکو کرو، مگر بچہ نرسری میں گئے جب سے برتھ ڈے منا رہا اسکول میں. آپ برتھ ڈے سیکھنے کے اسکول میں 3 سال 4 سال کی عمر میں لگ جا کے داخل کرے. 10 سال سے انہیں اسکول میں برتھ ڈے بھی سیکھ رہا، میوزک بھی سیکھ رہا، اور صاحب فلمیں بھی دیکھ رہا، اور آج اس کی برتھ ڈے ہے، کل اس کی برتھ ڈے ہے، یہ سب حرکتیں پورے کر رہا ہوں. اب آپ اس کو 10 سال 15 سال کے بعد اب بول رہے ہیں اس کو یہ نہیں کرنا، بولے تو آپ ہی پڑھائے، پھر آپ بول رہے ہیں نکو کرو. آپ خود حوالے کریں ایسی جگہوں. کون حوالے کرے؟ آپ کرے حوالے. اسی لیے میں بولتا ہوں بعض وقت کہ بھائی جمعہ کی بات کرتا ہوں میں تو اس میں بولتا ہوں کہ بھائی دیکھو بہت سے اسکول ایسے ہیں جمعہ کا پرمیشن ہی نہیں دیتے آپ کو، تو مگر ہمارے ماں باپ کو اس کی فکر نہیں ہے. ہمارے ماں باپ کو اس کی فکر ہے کہ میرا بچہ کمانے والی مشین بننا، نوٹ چھاپنا. مسلمان رہا تو رہا، نہیں رہا تو نہیں رہا، کیا کرنے کا ہے؟ نوٹ چھاپنا. انہیں بڑا ہوا تو 50,000 کمانا، 1 لاکھ کمانا، 2 لاکھ کمانا، نہیں روپے میں نہیں، ڈالر میں کمانا، یورو میں کمانا، پاؤنڈ میں کمانا. یہ ہے اصل مقصد. مسلمان رہا تو کیا، نہیں رہا تو کیا ہے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. بول رہے نہیں ہم لوگ، ہاں مگر کر رہے ہیں ایسی چیز. پوچھے تو بولتے ایسا کیسا بول رہے ہیں مولانا؟ آپ بولتے ہاں کر رہے ہیں کیا، مگر کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. بس اس کی فکر ہے، ختم. اس کی فکر نہیں.
تو میں بولتا ہوں بھائی دوسروں کیا بولیں گے. میں جمعہ کا وہ جو اب تفصیل نہیں کرتا، میں سنایا بھی ہوں گا یہاں بھی کہ بھائی ایک اسکول میں جا کے ذمہ داروں سے بات کرے، تو وہ اسکول میں حالانکہ پورے 80-90% مسلمان بچے تھے، مگر جمعہ کا پرمیشن نہیں تھا. اور وہ لیڈی پرنسپل بولی ارے بھائی ہمارے اسکول پورے پرانے شہر میں جب ہم کھولے، ہمارا نام ہی خود غیر مسلم کا نام ہے، ہم لوگ پرانے شہر میں کھولے جب ڈر رہے تھے ہمارے پاس مسلمان بچے آتے کی نہیں آتے کی، بلکہ پرانے شہر میں ہمارے 20 اسکول چل رہے ہیں، ہزاروں تمہارے بچے پڑھ رہے ہیں ہمارے پاس. آج تک پرانے شہر میں کوئی جمعہ کو پوچھنے نہیں آیا، تم کہیں کو آئے نیو سٹی میں پوچھنے کے واسطے. تو اپنے کو تھپڑ مارے جیسا ہے، وہ شرم آنا اپنے کوئی. تو وہ عورت کیا بول رہی غیر مسلم، پرانے شہر میں کون سے بھی اسکول میں آج تک جمعہ کا پرمیشن پوچھنے نہیں آیا کوئی بھی، تم کہیں کو آئے یہاں پہ؟ یہ تو نیو سٹی ہے، نیا شہر ہے. تو بہرحال میں بولتا ہوں بھائی ہم خود ہی بیک جنبش قلم، ایک مرتبہ سگنیچر کر کے اتنی موٹی فیس ڈونیشن دے کے ہم خود ہی ڈیسیشن لیے، اسکول نہیں لیا ڈیسیشن. کیا ڈیسیشن لیے؟ نرسری میں اگر ڈالے اور 10 تک کا اسکول ہے تو ہم ہی ڈیسیشن لیے کہ 13 سال تک میرا بچہ اسکول کو چھٹی رہی تو جمعہ پڑھیں گا، نہیں رہے تو نہیں پڑھیں گا. پیسے دے کے اپنی مرضی سے ہم ڈیسیشن لیے، سائن کرے ہم گویا کیا میرا بچہ 13 سال تک چھٹی ملی تو جمعہ پڑھیں گا، پڑھ لیا تو، نہیں ملی تو جمعہ کی کوئی ضرورت نہیں. کیا جمعہ کیا ضروری ہے؟ پڑھنا ضروری ہے، کائی کو پڑھنا ضروری ہے؟ کمانا ضروری ہے. بس حالات اچھے نہیں ہیں، کیونکہ ایک ہے عمل بگڑنا. پہلے زمانے میں کیا تھا، باہر گئے ماحول خراب ملا، ایسے ویسے لوگوں میں چلے گیا بچہ تو بچے کے اعمال بگڑتے تھے. مسئلہ اب اعمال کا نہیں ہے، مسئلہ اب عقیدے کا ہے، فکر کا ہے، سوچ کا ہے. پہلے کتنا بھی بگڑو برائی کو برائی سمجھتے تھے، اب تو ایسی صورتحال ہے کہ اب آپ کسی چیز سے روکے تو بچہ آپ سے بحث کریں گا کہ ایسا کائی کو نکو بھائی، ارے اتنی تنگی کائی کو ہے، یہ کرو یہ نکو کرو، میری مرضی ہے، لائف انجوائے کرنا ہے، ایسا کہیں کو ہے، یہ نکو کرو کہیں کو، وہ نکو کرو کہیں کو. یہ اب ذہنیت ایسی بن گئی کہ اب یا تو توڑ موڑ کے دین بدل دینا ان کی مرضی کے مطابق. اب جیسے بہت سارے لوگ ہیں، اب برتھ ڈے کرے بھی تو کیا ہوتا بھائی، بولتے کرے بھی تو کیا ہوتا، بولے تو بعد میں یہی منزل آتی. اب ایسی ہی دیکھا ایک صاحب جو ہے نیا سال بھی منا لیے تو کیا ہے، گانا بجانا وہ غلط ہے، ویسا بولے تو پھر حرام تک بھی چلے جاتے پورے. تو بہرحال یا تو توڑ موڑ کے ان کی مرضی کے مطابق دین بنا دینا، نہیں ہے تو انہیں پورا ہی دین سے باہر. تو یہ بہت خطرناک صورتحال ہے اس وقت. اور ایک دو برائیوں کی بات نہیں ہے، بہت ساری برائیاں ایسی ہیں جن کو بولنا بھی اچھا نہیں ہے کہ اب ان برائیوں کے متعلق یہ سوالات بچوں کے اندر پیدا کر دیے گئے کہ بھائی ہماری مرضی ہے، ہم کرنا چاہیں تو کیوں منع کر دیں ہمارے کو. تو بھائی آدمی گناہ کتنا بھی بڑا رہو اور کتنے بھی دن تک کرتے رہو، اگر انہیں گناہ سمجھ کے شرمندہ ہے تو مسلمان رہتا انہیں. 20 سال سے شراب پی رہا مگر حرام سمجھتا اس کو، گناہ سمجھتا اس کو، شرمندہ ہوتا. جمعہ آئے تو، رمضان آئے تو، شب برات آئی تو، شب قدر آئی تو شرمندگی ہوتی اس کو. مسلمان ہے انہیں. لیکن اگر یہ سوال پیدا ہو گیا ارے کئی کو حرام ہے بھائی، وہ زمانے میں اچھی نہیں تھی ہوں گی، آج بہت اچھی ہے، بولے تو ایک قطرہ نہیں پیے بھی تو کافر ہو گیا انہیں، ایک قطرہ نہیں پی کے بھی کافر ہو گیا انہیں. تو آج صورتحال ایسی ہے، آج صورتحال ایسی. بہرحال اب آپ لوگوں سے بس اتنا عرض کروں
کہ جیسا میں بولا بعض مسلمان بھی ایسا سوچ رہے ہیں بھائی ہم لوگ خالی گیدرنگ کر لیں گے، کھا لیں گے، پکا لیں گے. یہ بہت بڑا شیطانی دھوکہ ہے. اور اگر کوئی عالم سمجھا جانے والا، دیندار سمجھا جانے والا شخص بھی ایسا بول رہا ہے تو وہ شخص غلطی کر رہا ہے، بہت بڑی غلطی کر رہا ہے. باقی اس کی نیت اور اس کا علم کتنا ہے، سمجھ کتنی ہے، وہ اللہ کے حوالے ہے. ہم کچھ بھی نہیں بولتے. اب ہم بولے اگر بھائی وہ نکو کرو، یہ نکو کرو، مگر مناؤ، تو کیسا منائیں گے؟ 12 بجے تک جگیں گے. کائی کو کون سا تراویح پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اور جگیں گے تو کیا کریں گے بھائی؟ ایسے شراب نہیں پئیں گے کیا؟ روڈوں پہ پھریں گے. اچھا 12 بجے تو کیا کریں گے؟ لا الہ الا اللہ پڑھیں گے، نہیں جانوروں کے آوازیں نکالیں گے. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بدترین آواز گدھے کی آواز ہے. تو چیخیں گے نا. کوئی چیخنا اچھی چیز ہے، چلانا اچھی چیز ہے. کوئی اللہ میاں کوئی عید میں دیے ہمارے کو، کوئی جمعہ میں دیے، کوئی تہوار میں دیے، کوئی خوشی میں دیے. اللہ میاں طریقہ سیٹی بجانے کا بھی نہیں دیے، تالی پیٹنے کا بھی نہیں دیے، باجا بجانے کا بھی نہیں دیے. جہاں زور سے ذکر کرنے کا حکم ہے وہاں بھی اعتدال سے کرو. بولے کیا کریں گے؟ کیا بہت غلطی کر رہے ہیں جو لوگ اس طرح کی ڈھیلی بات کر رہے ہیں. چند سال پہلے جوبلی ہلز کے پاس 2 نوجوان بچے 18 سال کے آس پاس کے، وہی رات میں نکلے، تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہے تھے، ڈیوائیڈر سے جا کے ٹکرائے، مر گئے. کیا ہے؟ کون سا طریقہ ہے یہ؟ ویسے ہی ہم لوگ شب برات کو بھی بدنام کر گئے ہیں، شب قدر کو بھی بدنام کر گئے ہیں. شب برات شب قدر آئی بھی تو وہ پولا بریجاں بند کر دے رہے. ایک بولے تو ہمارے بچے ریس گاڑیاں، یہ تو وہ عبادت کی راتوں کچھ عبادت نہیں کر رہے ہیں. تو یہ یہاں 12 بجے تک جگ کے کیا کرتے؟ اور پھر سب سے بڑی بات یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی کے پاس سے گزرے جس پہ کبھی سینکڑوں سال پہلے عذاب آیا تھا. تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا یہ وہی بستی ہے، آپ فرمائے جلدی جاؤ یہاں سے، نکلو جلدی یہاں سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے عذاب کا کوئی حصہ تمہارے اوپر بھی آ جائے. سینکڑوں سال پہلے جو حرام گناہ کرے تھے وہاں پہ اور اللہ کا عذاب آیا تھا، اس بستی میں ٹھہرنا پسند نہیں کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ رات میں کیا ہو رہا بھائی؟ یہ رات میں ہمارے ملک میں بھی اور پوری دنیا میں اعداد و شمار آتے ہیں. پورا یکم کے بعد 2-4-5 دن کے بعد اخباروں میں ڈاٹا آتا کتنی شراب بکی، کتنی شراب بکی. تو پوری دنیا میں سب سے زیادہ شراب بک رہی، شراب پی جا رہی ہے. اور پوری دنیا میں کروڑوں بے ایمان انسان، کروڑوں انسان رات کے 8-9 بجے سے کیا کر رہے ہیں؟ حرام کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. اس رات کے علاوہ کسی رات میں اتنی نافرمانی نہیں ہوتی. اس رات کے علاوہ کسی رات میں اتنی نافرمانی. پوری دنیا کے کروڑوں انسان ہیں جو خدا سے غافل ہیں اور وہ نافرمانیاں کر رہے ہیں. شراب کی محفلیں جمع ہوئے ہیں، گانے کی، ننگے ناچ کی اور ہر قسم کی برائیوں کی. اور یہ برائیاں کرتے کرتے 12 بجے اور بڑی بڑی برائیوں کا دروازہ کھولنے کے لیے انتظار کر رہے ہیں. اور جیسے ہی 12 بجے تو چیخ پکار کر کے حرام کی جو کچھ حدیں باقی تھیں وہ ساری حدیں توڑ رہے. چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لیا ہم لوگ خالی پکا کے کھانا کھا لیے، چیخ لیے، چلا لیے، مگر ہمارا رشتہ جڑ گیا ان لوگوں کے ساتھ، ہمارا کنیکشن جڑ گیا ان لوگوں کے ساتھ. ہمارا کنیکشن بھی نہیں جڑنا ہے اور ہم گویا مددگار بنے کسی نہ کسی درجے میں اس کے. اس وجہ سے نہ کوئی دعوت کرنا ہے، نہ کوئی کیک کھانا ہے.
بہرحال بتانا ہمارا کام ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اب لوگ نہیں مان رہے، مگر پھر بھی اپنے کو کرنا ہے، کئی کو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بتائے، واقعات بیان کیے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو اللہ کی لعنت ہوگی سب پہ، اس لیے کرنا ہے ہمارے کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ بنی اسرائیل پر لعنت اس لیے ہوئی کہ وہ نافرمانی کی، انہوں نے عصوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، حد سے آگے نکل گئے، اور كَانُوا لَا يَتَنَاهُونَ عَن مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ، ایک دوسرے کو برائی سے روکنے کا کام چھوڑ دیا تھا انہوں نے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا اصحاب السبت کا، ہفتے کے دن یہودیوں کے لیے کاروبار کام کاج منع تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا۔ وہ ایک دریا کے کنارے آباد تھے، اور اللہ نے یہ امتحان ان کا ایسا لیے کہ ہفتے کے دن مچھلیاں اچھل اچھل کے آ رہی ہیں، دوسرے دنوں میں نہیں دکھ رہی ہوتی، تو مگر ہفتے کے دن شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو وہ لوگ ایک ہیلا کرے، چھوٹے چھوٹے تالاب بنائے، اور ہفتے کے دن جا کے پانی اس میں چھوڑ دیتے تھے، مچھلیاں بھی اس میں آ جاتی تھی، پھر کٹا بند دیتے تھے، پھر اتوار کو آگے نکال لیتے تھے، مگر یہ بھی اللہ کی نافرمانی تھی۔ تو بہرحال یہ نافرمانی کر رہے تھے، تو کچھ لوگوں نے ان کو روکا، منع کیا۔ اب روکنے کے باوجود وہ نہیں رک رہے تھے، تو بعض دوسرے لوگ ایسے تھے، 3 گروہ تھے، ایک وہ جو برائی کر رہے تھے، دوسرے وہ جو روک رہے تھے، تیسرا ایک گروہ تھا وہ بول کے تھوڑا بہت خاموش ہو گئے تھے۔ وہ لوگ خود برائی نہیں کر رہے تھے مگر بول رہے بھی نہیں تھے، اور وہ لوگ روکنے والوں کو یہ بولے لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، کیوں بول رہے ہیں ایسے لوگوں کو؟ سننے والے نہیں ہیں یہ لوگ، اللہ ان کو ہلاک کرنے والا ہے، عذاب دینے والا ہے، ان کو بولنے سے کیا فائدہ کیا ہے؟ تو وہ روکنے والے یہ بولے قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون، ہم اس لیے بول رہے تاکہ ہمارے رب کے پاس ہمارا عذر ہو جائے، اور ہو سکتا ہے یہ رک بھی جائیں، اور یہ رکے نہیں تو ابھی ہمارا تو عذر ہو جائے گا، ہم اللہ میاں کو بولیں گے اللہ میاں ہم تو روکنے کا کام کر دیے تھے۔ پھر آگے قرآن مجید کی آیتیں ہیں یہ پارے 9 میں، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، جب وہ نصیحت بھلا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو برائی سے روک رہے تھے، جو برائی سے روک رہے تھے، ہم نے ان کو نجات دی۔ اللہ میاں یہ نہیں بولے جو برائی سے بچ رہے تھے، نہیں بولے، خالی برائی سے بچنے پہ بھی عذاب سے حفاظت نہیں ہے، برائی سے روکے تو عذاب سے حفاظت ہے۔ اور اس کی دلیل وہ واقعہ بھی ہے جو آپ بھی سنتے رہتے ہیں، پھر تازہ کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایک بستی کے متعلق حکم فرمائے کہ اس بستی کو الٹ دو، تو فرشتے نے عرض کیا پروردگار بستی تو الٹ دوں آپ کے حکم کے مطابق، لیکن اس کے اندر ایک بندہ ایسا ہے کہ لم یعصک طرفۃ عین، کہ جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کی۔ اس کا ریکارڈ اتنا صاف ہے کہ ہم نے آج تک نامہ اعمال میں پلک جھپکنے کے برابر بھی اس کا گناہ نہیں درج کیا ہے ہم نے۔ فرشتے بول رہے، فرشتہ بول رہا ہے کہ وہ تو ایک بندہ تو اس میں ایسا ہے لم یعصک طرفۃ عین، پلک جھپکنے کے برابر بھی کبھی نافرمانی نہیں کیا۔ ہمارے ریکارڈ میں نامہ اعمال جو آپ کے حکم سے لکھ رہے ہیں اس میں 1 سیکنڈ کی بھی کوئی نافرمانی اس کی درج نہیں ہے، وہ بھی اس بستی میں موجود ہے۔
فرشتے نے اس لیے پوچھا کہ اس کو نکالنے کا حکم ہوگا، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقلبھا علیہ والعیاذ باللہ والعیاذ باللہ، اللہ کی پناہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقلبھا علیہ، اس کو الٹو، اس کے اوپر بستی کو الٹ دو۔ کیوں؟ پھر حدیث شریف میں کہ میری نافرمانیاں ہو رہی تھی مگر اس کی پیشانی پہ شکن نہیں آئی کبھی، تو نیک تھا نا آدمی۔ اسی لیے ہمارے حضرت محی سنہ رحمۃ اللہ علیہ بہت فرماتے تھے کہ مسلمان کا کام خالی نیک بننا نہیں ہے، دوسروں کو نیک بنانے کی اپنی طاقت کے مطابق کوشش کرنا ہے، اپنی طاقت سے زیادہ کے مکلف نہیں ہے، زبردستی کے مکلف نہیں ہے، جہاں زبان سے بول سکتے ہیں وہاں زبان سے بولنا ہے، جہاں زبان سے بھی نہیں بول سکتے تو پتلی گلی سے اپنا راستہ لے لینا ہے، وہ بھی نہیں کرے تو پکڑے جانا ہے۔ تو اپنی طاقت کے مطابق کوشش کرنا، خالی نیک ہونا کافی نہیں ہے، برائی سے روکنے کی محنت کرنا ضرور۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ انجینا الذین ینہون عن السوء، ہم نے ان کو نجات دی جو برائی سے روکتے تھے۔ یہ ہے، اور بھی جگہوں میں قرآن مجید کی اس طرح کا مضمون موجود ہے، سنا ہو تو تفصیل ہوگی۔ تو بہرحال ہمارا کام روکنا ہے، بولنا ہے، اور مسلمانوں میں جو بھولے پن سے، کم علمی سے جو آ رہا ہے کہ صاحب چلو کچھ کر لیں گے، تھوڑا بہت کر لیں گے، کیک کھا لیں گے، کچھ نہیں کرنا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے، بس روزانہ کے مقابلے میں اس دن جلدی دروازہ بند کرو، بچوں کو لے لو، کھا لو پی لو، اللہ کا ذکر کرو، استغفار کرو، سو جاؤ، ختم۔ اپنا پیوند مت رکھو نافرمانوں کے ساتھ، اپنا کنیکشن مت جوڑو ان کے ساتھ، کسی درجے میں بھی مت جوڑو، کسی درجے میں بھی مت جوڑو، ان سے برات، بے تعلقی، بیزارگی، ناپسندیدگی کا اظہار، یہ ہم بری ہیں بھائی، اتنا کرو ضروری۔ اور میرے دوستو، ابھی یہ ایک ہی چیز نہیں ہے، جیسے میں نے کہا بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ اب ایسی چیزیں آ رہی ہیں، ایسی چیزیں آ رہی ہیں، بس اللہ پناہ میں رکھے۔ ہمارے ملک میں بھی ایسے ایسے قوانین بن رہے ہیں کہ اللہ کی بڑی بڑی نافرمانیوں کے متعلق بس یہ کہا جا رہا ہے انسان کی مرضی ہے، بھائی مرضی سے کر رہا۔ تو بھائی ایک بات سمجھ لینا ہے، اپنے بچوں کو بھی سمجھانا ہے، ہم کو بھی سمجھ لینا ہے کہ مومن میں کافر میں فرق یہی ہے کہ کافر اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے، اور مومن وہ ہے جو اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں اپنی مرضی پہ نہیں چلوں گا۔ سمجھ رہے ہیں اسلام کا کیا مطلب؟ میں اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کر رہا ہوں، میں اپنی مرضی پہ نہیں چلوں گا، میں اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کر رہا ہوں، میں اپنی مرضی قربان کر دیا، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہے وہ میری مرضی، میرا دل چاہے مگر اللہ اور اس کے رسول منع کر دے میں نہیں کروں گا۔ اسلام تو اسی کا نام ہے۔ تو ہمارے بچوں کی بھی بچپن سے تربیت ہونا ہے کہ اپنی مرضی سے ہم نے خوشی خوشی یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنی مرضی کو قربان کر رہے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے، اسی کا نام اسلام اور ایمان ہے۔ تو بھائی صاف صاف فیصلہ کر لو، داڑھی سے، ٹوپی سے، نام سے، ابا تھے، دادا تھے، اس سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ ابا تھے ہوں گے، دادا تھے ہوں گے، 10 پیڑھیاں تھے ہوں گے، مسلمان یہ ہے اپنی مرضی پہ چلتے ہیں یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پہ چلتے؟ اپنی مرضی پہ چلنا ہے، جاؤ، راستہ کھلا ہوا ہے تمہارے واسطے، بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں، کیا، چوں، چرا، سب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جاؤ۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے ایمان کا راستہ اختیار کرے، جو چاہے کفر کا راستہ اختیار کرے، جاؤ، دوزخ کا راستہ اختیار کرنا ہے تمہاری مرضی ہے، تم جاؤ۔ اللہ نے دنیا کو امتحان کی جگہ ہی بنایا اس لیے
کہ تم اپنی مرضی سے کیا کرتے ہو، یہی دیکھنے کے لیے تو بنایا اللہ نے. ورنہ انسان مجبور رہتا تو امتحان ہی نہیں ہوتا تھا. اختیار دے کے تو امتحان ہے، اختیار نہیں رہتا تو امتحان کہاں رہتا تھا. اللہ میاں اختیار دیے، مرضی دیے، دے کے بولے اب تمہاری مرضی ہے، کیا کرتے کرو، یہ رستہ چلتے یہ رستہ چلو، یہ چلتے یہ چلو. تو اب جو اپنی مرضی سے یہ طے کر رہا ہے کہ مجھے میری مرضی پہ نہیں چلنا ہے، مجھے اللہ کی مرضی پہ چلنا ہے، میرا دل کیا بھی چاہے میں نہیں کروں گا، جس کی اجازت اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہے وہی کروں گا. میرا دل کتنا بھی چاہے کسی چیز سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا میں نہیں کروں گا. میری عقل میں آؤ نکو آؤ نہیں کروں گا. ریزن کیا ہے اس کی؟ ریزن سمجھ میں آؤ نکو آؤ. عبداللہ ہوں، عبد الریزن نہیں ہوں میں. عبداللہ ہوں، عبد الریزن نہیں ہوں میں. ریزن کا بندہ نہیں ہوں میں، اللہ کا بندہ ہوں میں. ریزن میرے سمجھ میں آؤ نکو سمجھ میں آؤ، مگر میں نہیں کروں گا. میں وہی کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا. ہمارے ایمان کی بنیاد ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں. غیب کا مطلب کیا ہے؟ جو ہماری عقل میں نہیں آتا وہ بھی مانتے، ہماری عقل میں نہیں آتا وہ بھی مانتے. تو ہم نے تو فیصلہ کر لیا ہے، خوشی کو آگ لگا دی خوشی خوشی ہم نے، خوشی کو آگ لگا دی خوشی خوشی ہم نے اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے طے کر لیا کہ ہم اپنی خوشی کو آگ لگا رہے. ہم اس میں خوش ہیں جس میں ہمارا اللہ خوش ہے، ہمارا رسول خوش ہے، ہم اس میں خوش. یہ ہے اسلام. اور اس سوچ اور فکر کے ساتھ بچوں کی تربیت کرنا ہے، نوجوانوں کی تربیت کرنا ہے. یہ ہے اسلام. ہم تو پہلے سے طے کیے ہوئے ہیں کہ بھائی ہم اپنی مرضی پہ نہیں چلیں گے. اور جس کو اپنی مرضی پہ اتنا چلنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی کوئی پرواہ نہیں کرنا ہے، مرضی ہے بھائی تم جاؤ، تمہاری منزل تک تم پہنچو گے. اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا لکم دینکم ولی دین، تم کو تمہارا بدلہ ملے گا، مجھ کو میرا بدلہ ملے گا، جاؤ. تو بہرحال سب سے بنیادی کام، جیسے میں ابھی پھر عرض کر رہا ہوں میں کہ دیکھو بھائی، ایک تو اوپر مرہم پٹی کا ہے، روکنے ٹوکنے کا کام ہے جو کر رہے ہیں اب، لیکن آئندہ کی اپنی نسل کو بچانا ہے. تو اپنی نسل کو بچانے کا کام تعلیم گاہوں کے بغیر ہونے والا نہیں ہے. اب تو اتنی پلاننگ منصوبہ بندی ہے کہ اسکولوں کے اندر ایسا نصاب پڑھایا جائے گا کہ جس نصاب کے ذریعے سے ذہنوں کو بدلا جائے گا اور شرک کو جائز قرار دینے کی کوشش کی جائے گی. اور بہت منصوبہ بندی کے ساتھ ہو رہے ہیں کام. ہم کو تو بہت زیادہ چوکنا ہونے کی ضرورت ہے. مکاتب کو قائم کرنا، پھر مکاتب میں بھی بہت اچھا سسٹم لانا. مکاتب میں بھی خالی رٹانا نہیں ہے، مکاتب میں بھی ذہن بنانا ہے. برین واشنگ کر رہا ہے. عقیدہ رٹانا نہیں ہے، عقیدہ بنانا ہے. اور اپنے ادارے قائم کرنا ہے، خاص طور پر اپنی بچیوں کی حفاظت کرنا ہے. تو بس اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے. اپنے ادارے قائم کرو، ورنہ نہیں بچا سکو گے، اپنی بچیوں کو نہیں بچا سکو گے، اپنے بچوں کو نہیں بچا سکو گے. اور اب جو نتیجے دیکھ رہے ہو، آئندہ حالات اس سے زیادہ خراب ہونے والے، بدترین نتائج نکلیں گے. اگر ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں ابھی کر لیں، کرنے کا موقع ہے، ورنہ بعد میں پھر اتنے بھی موقع نہیں رہیں گے جتنے آج ہیں. تو بہرحال ہم کوششیں کریں، محنت کریں، اپنی بچوں کی تربیت کی فکر کریں، شروع سے ہی ذہن سازی کریں. اور اگر اپنے اداروں میں نہیں پڑھ رہے ہیں بچے، دوسری جگہوں پہ جا رہے ہیں، بلکہ اپنے اداروں میں بھی سلیبس میں اس میں ایسی چیزیں ہیں، ہر وقت فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر وہ دوسرے ماحول کے اسکولوں اداروں میں ہیں تب تو اتنا زہر بھرا ہوا ہے کہ کچھ پوچھو مت. اب گھر میں آئے تو اس زہر کو دھونا ہے، مکتب کے ذریعے سے دھونا ہے، ماں باپ کو فکر کرنا ہے، اپنے بچوں کی فکر کرنا ہے. یہ نہیں کریں گے تو میرے دوستو سوائے پچھتاوے کے کچھ حاصل ہونے والا نہیں. اللہ تعالیٰ اس امت کی پوری حفاظت فرمائے، بڑوں کی، بچوں کی، آنے والی نسلوں کی. دعا فرما لی.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری اور ہر مومن کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ اس مجمع کی برکت سے، اے اللہ یہاں جو دینی بات کہی گئی سنی گئی، اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے اس دینی مجلس کی برکت سے، اے اللہ ہم کو اور ہر مومن کو اپنی مغفرت کی نعمت سے سرفراز فرما دیجیے. ہماری عمر کا بڑا حصہ غفلت میں معصیت میں گزر گیا، اے اللہ جو گزر گیا معاف فرما دیجیے، جو باقی ہے تقوی اور طاعت والی زندگی نصیب فرمائیے. اے اللہ ہمارے معاشرے کی پوری حفاظت فرمائیے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیے، ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ان کے ایمان کی، ان کے عقیدے کی، ان کے اعمال کی، ان کے اخلاق کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائیے. اے اللہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے ایمان کی، جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہر خیر نصیب فرمائیے، ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہم سب کو اپنے اپنے وقت